حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ غوث الاعظم اور تاج العارفین کے لقب سے مشہور ہیں، آپ امت مسلمہ کے عظیم مصلح اور محسن ہیں۔ آپ ہی کی جد و جہد کے نتیجے میں گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہدایت پائی۔ مسلمانوں کو عقائد کی خرابیوں اور بدعملی سے نجات دلانے اور دین کو سربلند کرنے کے لیے آپ نے جو کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ کا نام عبدالقادر جبکہ آپ کا لقب محی الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش گیلان کی ایک بستی میں عمل میں آئی۔ گیلان جو کہ ایران میں بحیرہ خزر کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس دور میں اس دنیا میں قدم رکھا جب یورپ کی عیسائی حکومتیں مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کرنے کے درپے تھیں۔ خود مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ دین میں نئی باتوں کو رواج دینے کا چلن عام تھا اور بے یقینی اور بدعملی نے انہیں اپنے مضبوط شکنجے میں جگڑ لیا تھا۔ جب مشیت الہی نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے اور انہیں فکری اور عملی اعتبار سے ایک بار پھر بلندیوں پر فائز کیا جائے، تو اس سلسلے میں قدرت نے تاج العارفین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں امت مسلمہ کو ایک عظیم رہنما عطا فرمایا۔ آپ کی آمد کی خبر حضرت جنید بغدادی نے بہت پہلے دے دی تھی۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ مجھے غیب سے اشارہ ہوا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں ایک عظیم بزرگ تشریف لائیں گے۔ ان کا نام عبدالقادر ہوگا، جو کہ جیلان میں ان کی ولادت ہوگی۔ اس دور کے عظیم صوفی اور ولی حضرت سید عبداللہ کی پاک باز صاحبزادی حضرت ام الخیر فاطمہ کو ایک بڑے عابد و زاہد نوجوان حضرت ابو سید ابو صالح موسیٰ کی زوجیت نصیب ہوئی، جس کے نتیجے میں رب کائنات نے انہیں یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 1078 عیسوی کو ایک فرزند عطا فرمایا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ اور حضرت ام الخیر فاطمہ نے اپنے اس بیٹے کا نام عبدالقادر رکھا۔ آپ کم سن تھے کہ آپ کے والد گرامی سید ابو صالح کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ آپ 5 برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ نے جیلان کے مدرسے میں انہیں داخل کروایا۔ ابھی آپ مدرسے میں زیر تعلیم تھے کہ آپ کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ محترم پر آ پڑی، جنہوں نے یہ فریضہ بڑی محنت سے ادا فرمایا۔ جب حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 18 برس کے ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے علم کے حصول کے لیے بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ تو دل سے چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا علم کی رفتیں پائے، لیکن بغداد جیلان سے 400 میل دور تھا اور آج سے تقریباً 900 برس قبل ذرائع آمد و رفت نے اتنی ترقی نہ کی تھی کہ یہ سفر کسی مشکل کے بغیر چند گھنٹوں میں طے پا جاتا۔ اس سفر میں صحراؤں اور بیابانوں سے بھی واسطہ پڑتا تھا، جہاں ڈاکوؤں کے ٹولے قافلوں کی طاق میں رہتے تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت ام الخیر فاطمہ نے اپنے پیارے بیٹے کو پرنم آنکھوں کے ساتھ اجازت دے دی۔ والد مرحوم کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں 80 دینار موجود تھے، چنانچہ حضرت ام الخیر فاطمہ نے 40 دینار حضرت عبدالقادر کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیے، جبکہ بقیہ 40 دینار انہوں نے حضرت عبدالقادر جیلانی کی گڈری میں بغل کے نیچے سی دیے۔ جب آپ سفر پر روانہ ہونے لگے تو والدہ نے آپ کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ والدہ کی اس نصیحت کو عبدالقادر نے دل میں بٹھا لیا اور حضرت ام الخیر فاطمہ کی یہی نصیحت ڈاکوؤں کے ایک پورے گروہ کو راہ راست پر لانے کا سبب بنی۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اس لیے ہم اسے اختصار سے بیان کریں گے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی جس قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہوئے وہ ہمدان کے مشہور شہر تک تو خیریت سے پہنچ گیا، لیکن اس سے آگے کے سنسان پہاڑی علاقے میں 60 ڈاکو اس قافلے کے انتظار میں تھے۔ چنانچہ ڈاکوؤں نے قافلے کا سارا مال و اسباب لوٹ کر ایک جگہ جمع کیا۔ عبدالقادر کو لڑکا سمجھ کر کسی نے ان پر خاص توجہ نہ دی۔ یوں ہی ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا کہ اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے اطمینان سے کہا
کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے اس بات کو مذاق سمجھا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ جب دوسرے ڈاکو نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے پہلا جواب دہرایا۔ اس بات کی خبر جب ڈاکوؤں کے سردار احمد کو ملی تو اس نے عبدالقادر کی تلاشی لی تو واقعی بغل کے نیچے گڈری میں سلے ہوئے 40 دینار نکل آئے۔ سردار نے پوچھا کہ تم نے دینار چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی اور سچ سچ کیوں بتایا؟ آپ نے جواب دیا کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ احمد نے یہ جواب سنا تو اس کا دل لرز اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے بولا کہ اے لڑکے، تم نے اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس رکھا اور میں اتنے برس سے اپنے خالق سے کیا ہوا عہد توڑ رہا ہوں۔ پھر احمد نے تمام برے کاموں سے توبہ کی اور اس کے ساتھ ڈاکوؤں نے بھی برے کاموں سے بچنے کا عہد کیا۔ روایت ہے کہ یہ تمام ڈاکو اس توبہ کے بعد نیک اور دیندار زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر کی۔ 488 ہجری بمطابق 1095 عیسوی میں یہ قافلہ بغداد پہنچ گیا۔ بغداد اس زمانے میں عالم اسلام کا مرکز تھا۔ علمی اور فنی اعتبار سے اس شہر کا درجہ بہت بلند تھا، جبکہ غیر اسلامی دنیا میں بھی اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے بغداد پہنچ کر چند ہی دنوں میں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت یہ عالم اسلام کی اعلیٰ پائے کی یونیورسٹی تھی۔ آپ نے اس دور کے متعدد علماء اکرام سے علم حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ 8 سال تک علم کے دریاؤں سے سیراب ہونے کے بعد آپ نے تزکیہ نفس کی غرض سے عبادت و ریاضت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 26 سال تھی۔ چنانچہ 496 ہجری سے لے کے 521 ہجری کا دور آپ نے ریاضت اور عبادت میں گزارا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس دوران میں شیاطین نے کئی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ ایک بار میں صحرا میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ عظیم روشنی نمودار ہوئی جس میں سے ایک سورج جھلکنے لگی۔ اس سورج نے مجھ سے کہا کہ اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اسے دھتکار دیا تو وہ روشنی فوراً تاریکی سے بدل گئی اور سورج دھواں بن گئی۔ اس دھوئیں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر، اللہ نے تم کو تمہارے علم کی وجہ سے میرے مکر سے بچا لیا۔ میں نے فوراً کہا کہ بے شک یہ میرے رب کا کمال ہے جس نے مجھے تمہارے مکر سے بچایا۔ یعنی شیطان یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنے علم پر غرور کریں، لیکن رب ذوالجلال کے کرم سے اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ آپ نے 25 سال ریاضت اور مجاہدے میں بسر کیے۔ پھر آپ حضرت قاضی ابو سعید مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کر کے ان کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ 16 شوال 521 ہجری بمطابق اکتوبر 1127 عیسوی کو آپ کو دن میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جو فرما رہے تھے کہ اے عبدالقادر، تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ یہ خواب دیکھنا تھا کہ آپ تڑپ اٹھے، بیدار ہو کر ظہر کی نماز ادا کی اور واعظ کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ کی تقریر تھی کہ بہتا ہوا دریا۔ لوگ آپ کی فصاحت و بلاغت سے بے حد متاثر ہوئے۔ ابتدا میں آپ نے اپنے شیخ ابو سعید کے مدرسے میں درس کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت جلد آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ کے ارشادات سننے کے لیے ہزاروں افراد دور دور سے آتے تھے۔ آپ ہفتے میں 3 دن واعظ فرماتے تھے، جبکہ ان وعظوں کا سلسلہ پورے 40 سال تک جاری رہا۔ خود حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر 5000 سے زائد عیسائی اور یہودی مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد بدکار اور فاسق و فاجر لوگ توبہ کر چکے ہیں، اور یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ ایک بار خلیفہ نے ایک ایسے شخص کو بغداد کا قاضی بنایا جس کے ظلم کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہ کرتے تھے۔ آپ کو علم ہوا تو آپ نے خلیفہ سے کہا، تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم بنایا ہے
جو کہ ظالم ہے، تم اپنے خالق کو کیا جواب دو گے؟ یہ سن کر خلیفہ اس قدر روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ انہوں نے اسی وقت قاضی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ 521 ہجری میں جب آپ کی عمر مبارک 90 سال سے زائد ہو چکی تو آپ بیمار رہنے لگے۔ وصال سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے شیخ عبدالوہاب کی خواہش پر انہیں کچھ نصیحتیں کیں، پھر غسل فرمایا اور نماز عشاء ادا کی، دیر تک سجدہ ریز رہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور فرماتے رہے کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ پھر اپنے بستر پر لیٹ گئے اور چند کلمات ارشاد فرما کر آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ اللہ کا نام نکلا، پھر آپ کی آواز پست ہو گئی اور یوں 10 ربیع الاخر 521 ہجری بمطابق 13 فروری 1166 عیسوی کو سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔ آپ کے وصال کی خبر پھیلی تو لوگ روتے ہوئے بےتابی کے ساتھ آپ کی قیام گاہ کی طرف دوڑے۔ آپ کے جنازے اور تدفین میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ آپ کو بغداد میں سپرد خاک کیا گیا۔ بعد ازاں 941 ہجری بمطابق 1535 عیسوی میں عثمانی فرمانروا سلطان سلیمان اول نے آپ کے مزار پر خوبصورت گنبد تعمیر کروایا۔ آپ کے مرکز کی زیارت کرنے کے لیے مسلمان آج بھی بغداد کا رخ کرتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بنائی جانے والی آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر لازمی شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور نیچے کومنٹس میں آگاہ کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔